اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیات نمبر 179، 189 اور 180 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک اللہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ تمہیں غیب پر آگاہ کرے، البتہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ توق پہنا دیا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا، اور قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ ناظرین، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ لابدی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس امتحان میں اس کا دوست کامیاب ہو کر ظاہر ہو جائے اور دشمن ناکام ہو کر رسوا ہو جائے، صابر مومن اور فاسق منافق کی پہچان ہو جائے۔ اور اس سے مراد یوم احد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مومنین کا امتحان لیا تھا جس میں ان کا ایمان، صبر، ثابت قدمی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہر ہوئی، اور منافقین کا پردہ چاک ہوا اور ان کی مخالفت اور جہاد سے انکار، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت بالکل واضح ہو گئی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ مومنین کو ایسے حال میں چھوڑ دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پاک و پلید کو جدا جدا کر دے۔ حضرت مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ قاری مکہ اور مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے درمیان تمیز کر دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جہاد اور ہجرت کا حکم دے کر اس کے درمیان تمیز فرما دی۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقین نے کہا
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں بتلائیں کہ ہم میں سے سچا مومن کون ہے اور کافر کون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یعنی اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک ہی اسلامی معاشرہ میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان میں امتیاز صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی ابتلا میں ڈال دے اور اس طرح اچھے اور برے میں از خود امتیاز ہو جائے، جیسا کہ غزوہ احد کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ ناظرین، وسعت علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابتدا میں کئی لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں کا سلوک کرتے، لیکن ہر نازک مرحلہ پر یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس، ان کی صفوں میں انتشار اور ان کے رازوں کو افشا کر کے انتہائی اذیت و تکلیف پہنچاتے۔ اس لیے زیادہ دیر تک ان کا مسلمانوں میں ملے جلے رہنا مناسب نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی روادار نہیں کہ مخلص و منافق آپس میں ملے جلے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کو کیوں کر الگ الگ کیا گیا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلاء و آزمائش سے، اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرنگوں کرنے سے، یا بذریعہ وحی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں بتانے سے۔ چنانچہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقین نے از راہ مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آٹھوں پہر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں، یعنی ہمارے بارے میں تو وہ جانتے ہی نہیں۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم تھا۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم عنہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ البتہ منافق لوگ تسلیم نہ کرتے اور چین بچین ہو کر اعتراض کرتے۔ تفسیر خازن اور معالم التنزیل یعنی تفسیر بیضاوی میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ عبارت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَثْنَى علیہ ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینی و بین الساعة الانباتکم به فقام عبد اللہ من حذافہ فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال حذافہ فقام عمر فقال یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا فعفا عنا
عفى الله عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم منتهون ثم نزل عن المنبر فانزل الله هذه الآية. یعنی منافقین کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں. اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس سوال کا جواب دے دوں گا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ان کے نسب پر تان کیا جاتا تھا، یعنی لوگ کہتے تھے تو تم اپنے نسب سے نہیں ہو. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت طلب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ تمہیں علم غیب پر آگاہ کرے، البتہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. عالم الغیب کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب سے کون واقف ہے، اس کی مکمل تفصیل میں الحمدللہ سورہ بقرہ کی تشریح میں بیان کر چکا ہوں. تاہم یہاں پر اس موضوع میں سے چند باتیں یاد دہانی کے لیے دہرا رہا ہوں. ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرا دی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے. عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں اور غیب پر رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے. اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا. وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا دیا. اب یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا باز ہے، یاد رکھیے کہ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم کا غیر متناہی کا باز ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مقابل ایک بے کراں سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے. جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے انجام کا بھی علم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تعصف ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کرم و عطا، بخشش، کریم یعنی موتی یعنی وہاب کے انکار کا نام تو توحید رکھنا کہاں کا انصاف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرمایا، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے اور نہ غیر متناہی، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں، لیکن علوم خلائق کے مقابلہ میں وہ بحر زخار ہے جس کی گہرائی کو کوئی غواص آج تک نہیں پا سکا اور جس کے کنارہ تک کوئی شناور آج تک نہیں پہنچ سکا۔ ناظرین، اس کی تفصیلات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ عزیز آئندہ نشست میں غیب کا علم ہے کیا اس کے بارے میں بات ہوگی، اور پھر غیب کا علم اس کی اقسام کیا گیا ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔